اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضایا واسع الکرم۔ محترم ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حامد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نور ہدایت۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نور ہدایت میں ہم آپ کی ملاقات علماء کرام سے کرواتے ہیں، جن سے ہم کرتے ہیں سوالات اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اسلام کے حوالے سے معلومات۔ آج کے ہمارے معزز مہمان بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرماتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز پر بھی ہم نے ان کو سماعت کیا، دیکھا، ملاقاتیں بھی رہیں۔ بہت خوبصورت انداز ہے، چہرے پہ مسکراہٹ بھی رہتی ہے اور بہت دلیل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں۔ میری مراد محترم المقام جناب حضرت علامہ افتخار احمد قادری صاحب۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت کیسے مزاج، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ اللہ کا احسان، آپ کی دعائیں، آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا۔ یقیناً ناظرین، میں آپ کو پہلے تو یہ بتاتا چلوں، آج حضرت جب تشریف لا رہے تھے تو رستے میں ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا حادثہ بھی پیش آیا۔ میں چاہوں گا اس کی بھی خبر لے لی جائے، کیونکہ ہمارے شہر کراچی میں یہ چیز بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے جو بالکل احساس نہیں کرتے بندہ کس لیے گھر سے نکلا ہے، کس نیت کے ساتھ گھر سے نکلا ہے، بیچارہ کہاں جا رہا ہے۔ بچوں کے لیے کچھ لینے کے لیے جا رہا ہوگا، بچوں کے لیے کچھ لے کے جا رہا ہوگا، لیکن اس کو کیا پتہ کہ میں کیا کر رہا ہوں، کسی کی آہ کا بھی ڈر نہیں۔ حضرت پہلے تو یہ بتائیے، جو آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا، تو کیا آپ وہ نہیں جانتا تھا کہ آپ عالم دین ہیں، ماشاءاللہ چہرے پر داڑھی بھی ہے، تو آپ نے کچھ اس سے کہا نہیں کہ یار رہنے دو، یار جانے دو، یار کوئی مہربانی کرو، کوئی حدیث سنا دیتے، کوئی قرآن کی آیت سنا دیتے، ایسا کچھ کیا آپ نے حضرت؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ بہت شکریہ حامد بھائی، سب تعریفیں رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک و خالق ہے، جس نے تمام دنیا کو پیدا کیا، انسانوں کو پیدا کیا، ہم سب کو پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان عظیم ہے، اور سب تعریفوں کے بعد اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے بہت بڑی بات کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا میں تشریف لائے تو رب العالمین نے ارشاد فرمایا، اے میرے محبوب، دنیا میں میں آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیج رہا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ ہر چیز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ بالکل۔ معاملہ یہ ہے کہ میں نماز پڑھانے کے لیے جا رہا تھا، عشاء کی نماز کا وقت ہوا جا رہا تھا، بس اچانک ہی دو آدمی آئے بائک پر، انہوں نے پسٹل جو ہے نا وہ اتار لی، پسٹل سامنے رکھی، کہہ رہے جو بھی ہے دے دیں۔ ان نے چند سیکنڈ کے اندر نا کسی چیز کا بھی لحاظ، اللہ کے بندے جو ہیں وہ ان چیزوں پر اثر رکھتے ہیں کہ یہ عالمی شخصیت ہیں جن کے دل کے اندر خدا کا خوف ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی وہ ان چیزوں سے ڈرتے ہیں حامد بھائی۔ باقی جو ایسا معاملہ ہوتا ہے ان کے اندر اگر خدا کا خوف ہو تو یہ کام ہی نہ کریں، بالکل ان کے ہاں شخصیت کا کیا تعلق، پھر وہ تو دین سے ہی بے دخل ہیں، سمجھ لیں۔ جن کے دل کے اندر انسانیت ہی نہیں ہے، ان کے دل کے اندر اسلام کی کیا اہمیت ہے؟ بالکل اسلام کی اہمیت نہیں ہے، انسانیت ہی نہیں ہے، تو ان کو قیامت کا خوف بھی نہیں ہے، ان کو قبر کا خوف بھی نہیں ہے، ان کو نہیں پتہ کہ کیا پتہ کس کی آہ لگ جائے۔ لیکن خیر، ہم دعا کر سکتے ہیں اللہ پاک ان سب کو، ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، مجھے، آپ کو، ہماری پوری فیملی کو اللہ ایسے واقعات سے محفوظ فرمائے، ایسے حادثات سے محفوظ فرمائے، کیونکہ انسان پریشان ہو جاتا ہے حضرت۔ آج کل مہنگائی کا دور ہے۔ اچھا، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں قیامت پر، قیامت کی نشانی کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ قیامت میں کیا ہوگا، اس پر ہم بات کریں گے۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے قیامت کے حوالے سے کیا ارشاد فرمایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے، اور اس کے علاوہ صحابہ اکرام قیامت کے بارے میں سن کر کتنے خوف زدہ ہو جایا کرتے تھے، اور آج ہم ہیں قیامت کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، ہم قیامت کے نام کو بھی یقین مانی انجوائے کر رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں قیامت کیا ہے۔ صحابہ قیامت کا نام سنتے کانپ جاتے تھے، کیونکہ قیامت میں بڑی سخت سے سخت سزائیں بھی
پوری ہونی ہے۔ وہ تو صحابہ تھے جو 24 گھنٹے سرکار کو دیکھا کرتے تھے، وہ تو صحابہ تھے جو ہر وقت، ہم تو سرکار کے روزے پر جا کر واپس آ جاتے ہیں، ہمیں بخشش کا پروانہ مل جاتا ہے کہ سرکار نے فرمایا نا جو میری زیارت کے لیے آ گیا، میری قبر انور پر آ گیا، میری زیارت مدینہ المنورہ میں آ گیا، اس کی کل قیامت میں بخشش کروں گا، شفاعت کروں گا۔ ہم تو اس نبی کے ماننے والے صحابہ جو سرکار کو دیکھتے، اہل بیت عظام جو سرکار کی فیملی ہے، وہ بھی قیامت کو سنتے اور کام سے جاتے تھے، اور ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے باقاعدہ۔ میں موضوع کا آغاز کرتا ہوں۔ علامہ صاحب ارشاد فرمائے گا قیامت کے حوالے سے یقیناً قرآن مجید میں کئی مقامات پر ہے، ان مقامات میں سے کوئی ایک مقام کے حوالے سے ارشاد فرمائیے، قیامت کے حوالے سے اللہ نے قرآن میں کیا ارشاد فرمایا؟ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان المتقین مفازا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد ہوتا ہے کہ متقی لوگ جو ہے وہ کامیاب ہو گئے۔ قیامت کے حوالے سے حامد بھائی آپ نے بہت زبردست سوال کیا۔ جس طرح آپ کے دل میں یہ باتیں اٹھ رہی ہیں نا، اسی طرح ہر بندے کے دل میں، دماغ میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، قیامت کب آئے گی، اور قیامت کے لیے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان نے بھی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی۔ ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جنت کی بھی تعریف فرمائی، آپ نے جنت کی سیر کر کے آئے ہیں، اور آپ نے جنت کے لوازمات کو پیش کیا، بتایا بھی جنت میں یہ چیزیں ہیں، اور جہنم کو بھی دیکھا ہے، جہنم کے بارے میں بھی بتایا ہے، تو یہ تو قیامت کے دن فیصلہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرمائے گا کہ ان کا حساب کتاب کیا جائے، جو حساب کتاب میں کامیاب ہو گئے، جن کے ہاتھ میں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، وہ کامیاب لوگ ہوں گے۔ لیکن قیامت کا دن جو ہے نا وہ بڑا بھاری دن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام انبیاء اس دن بڑی کشمکش میں ہوں گے، اور بڑا بھاری دن ہوگا، اور رب کے سامنے جانے کے لیے نہ ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ، انبیاء اکرام جن کا مقام ہے، جن کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، اور انبیاء میں سب سے اعلیٰ مقام ہمارے نبی کا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور جتنے بھی نبی ہیں، ہمارے نبی سے جو پہلے نبی آئے ہیں، سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں جانے کے لیے خوف زدہ ہوں گے۔ کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور عرض کریں اے اللہ یہ حساب کتاب ہی شروع ہو جائے، یعنی اتنا بھاری دن پیش ہونے کے لیے بھی ڈرا جا رہا۔ تو پھر آواز آئے گی غیب سے، سارے انبیاء اس آواز پر لبیک کہیں گے۔ آواز غیب سے کیا آئے گی؟ جائیں میرے محبوب کی بارگاہ میں جھک جائیں، میرے محبوب کو راضی کر لیں۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ کا محبوب چلا گیا تو اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو پھر سارے انبیاء کرام، حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام رب کے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے، عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رب کی بارگاہ میں جائیں، آپ ہمارا حساب کتاب شروع کروائیں، ورنہ یہ دن، یہ قیامت تو بعد آئے گی، اس کا جو خوف ہے، اس کی جو سختی ہے وہ ہم سے برداشت نہیں ہوگی۔ ہزاروں سال کے برابر کے ایک جی دن جی ہوگا۔ بالکل، ایک دن ہزاروں سال کے برابر۔ تو پھر دیکھیں ایک دن بھاری اور اتنا سختی والا کہ انبیاء نہ جائیں رب کی بارگاہ میں، جو اللہ کے محبوب ترین ہیں، اور اللہ سے کلام کرتے رہے ہیں، اور اللہ سے گفتگو کرتے رہے ہیں، لیکن آج ایسا دن ہے کہ آگے جانے کو دل نہیں چاہ رہا کسی کا، پھر ہمت نہیں ہے۔ ہاں ہمت نہیں ہے۔ پھر بارگاہ رسالت میں جب یہ انبیاء حاضر ہوں گے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اے میرے محبوب اب سر سجدے سے اٹھا لیجئے، آپ کا رب آپ کو عطا کرنے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کی نظر سے جب ان کو اپنے محبوب کو دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ آسانی فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ دن تو ہے بہت بھاری دن۔ بالکل۔ دیکھیں سب سے اہم بات صحابہ کرام علیہم الرضوان سے ہم جو سیکھتے ہیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ یہ صحابی نے سوال کیا، حدیث میں باقاعدہ موجود ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث احسن طریقے سے وارد ہوئی ہے، اور اس پہ کافی علماء نے اس پہ تفسیر بھی کی ہے۔ تو ایک صحابی آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟
میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائیں گے اور اس شخص سے پوچھیں گے کہ تو نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ سوال تو کر دیا، اب اچھا اس نے سوال کس نوعیت کا کیا تھا اور کس وجہ سے کیا تھا؟ وہ یہ تھا معاملہ، وہ چند دن پہلے مسلمان ہوا، اس نے عبادتیں شروع کی، اس نے نماز پڑھنا شروع کی، جیسے بھی معاملات ہیں، روزے رکھے، زکوٰۃیں ادا کی، حج پر گیا، جیسے بھی معاملات تھے، عبادتیں کی اس نے، لیکن اس کا معاملہ پہلے کیا تھا؟ وہ کبھی نماز پڑھتا تھا، کبھی نہیں پڑھتا تھا، کبھی روزہ رکھتا تھا، نہیں رکھتا تھا، لیکن بارگاہ رسالت میں جب حاضر ہوا تو عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل نہیں لگتا، عبادت میں میرا دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اس پہ عبادت پہ غور کرو اور احسن طریقے سے مخلص ہو کر رب کی بارگاہ میں اس طرح جھکو کہ میں اپنے رب سے ہی کچھ عبادت کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتا ہوں، ایسی عبادت ہو اس میں ریاکاری نہ ہو، 6 مہینے تک، 2 مہینے تک، 3 مہینے تک عبادت کریں۔ جب اس نے کچھ عرصہ عبادت کی نا، پھر بارگاہ رسالت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ تو پھر میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات، کیا تیاری کر رکھی ہے؟ تو اس نے یہ سوچ کر عرض کی تھی کہ میں نے اتنی نمازیں پڑھ لی ہیں، اتنے روزے رکھ لیے ہیں، زکوٰۃیں ادا کر لی ہیں، غرباء مساکین کے لیے میں نے اتنی مدد کی ہے، تو میں اب جنت میں جانے والا ہوں نا۔ تو اس دل میں یہ خواہش تھی، تو میرے پاک نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں نے عبادت کر لی اور میں قیامت کے دن بخشا جاؤں گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی عبادتوں کے ساتھ ساتھ عاجزی اور انکساری کو اختیار کرو۔ آپ یہ نہ سمجھو کہ میں نے اتنی عبادتیں کر لی اور میں کامیاب ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے گا، بارگاہ رسالت میں جب اس شخص نے یہ عرض کی تو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم جب عبادت کر گزرو، انکساری اور عاجزی اختیار کرو اور پھر اپنے رب سے ہمیشہ توبہ کرتے رہو، اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ بے شک بے شک، اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے۔ اچھا حضرت، نشانی کی اگر میں بات کروں، قیامت کی نشانیاں بہت ساری ہیں جو کہ ہم چھوٹی چھوٹی نشانیوں پر غور کرتے ہیں، یہ بھی قیامت کی نشانی، یہ بھی قیامت کی نشانی، ننگے پاؤں چل رہے لوگ قیامت کی، ہم تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی کہتے ہیں یہ ساری قیامت کی نشانیاں ہیں۔ مین نشانیوں کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کیا نشانی بتائی ہے جو اب تک ظاہر ہو چکی ہے یا نہیں ہوئی؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ قیامت کی نشانیوں میں حامد بھائی بہت اچھا سوال ہے اس کے بارے میں کہ دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم دیکھو کوئی شخص گناہ کر رہا ہے اور گناہ کر کے نادم نہیں ہے اور پھر گناہ پر گواہ بنا رہا ہے، اللہ اکبر، تو سمجھ لو قیامت قریب ہے۔ یہ نہیں کسی نے گناہ کیا اور طاقت کے بل بوتے پہ گناہ کیا کہ میرا کوئی کچھ کر نہیں سکتا، پھر وہ اپنے دوستوں میں اس بات کو عیاں کرتا ہے، دیکھو میں فلاں گناہ کر کے آیا ہوں اور میں ایسا گناہ کیا ہے جس کو دیکھ کر دنیا والے نفرت کرتے ہیں لیکن میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے، آؤ تم بھی میرے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ جب ایسا کہیں ہوتے ہوئے دیکھ لو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا گناہ کرنا اور گناہ پر قائم ہو کر دوسروں کو دعوت دینا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ اللہ اکبر، اور اللہ اکبر، اسی طرح میرے یہ تو بہت عام ہے۔ ہاں بہت عام ہے، اور ہمارے درمیان دیکھیں معاشرے کے اندر کتنی معاملات ہیں اور ہم کس طرح فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں میں فلاں گناہ کر کے آیا ہوں، اور ہمارے سننے والے بھی اس پر ندامت نہیں کرتے اور سنانے والے بھی ندامت نہیں کرتے۔ اس پر توبہ کرنی چاہیے اللہ کے حضور، جب توبہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی معاملات اچھے ہو جائیں گے۔ لیکن یہ قیامت کے نشانیوں میں سے بہت بڑی نشانی ہے جو گناہ کو گناہ نہ سمجھیں، گناہ کو گناہ نہ سمجھیں اور پھر اس کو عیاں کریں، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ اچھا، یہ قیامت کی نشانی ہم جانتے ہیں کہ یہ قیامت کی نشانی، اس کے باوجود بھی ہم نہیں ڈرتے۔ اچھا یہ بتائیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، حضور کے اہل بیت، وہ قیامت کے حوالے سے سن کر کتنے ہمیشہ ایک ہوتا ہے نا خوف ہوتا ہے قیامت، جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی خوف زدہ ہوں گے، انبیاء اکرام خوف زدہ ہوں گے، وہ تو قیامت کے دن ہوں گے نا، کیونکہ قیامت کے دن اللہ وحدہ لا شریک ایک وہی ذات ہوگی اور عدالت لگی ہوئی ہوگی، سارے سامنے ہوں گے، خوف تو ہوگا۔ انبیاء اتنا ڈر رہے ہیں، انبیاء کا خوف ہے، ہمارا کیا ہوگا حضرت؟ ہم تو
سراپ گناہ ہی گناہ ہے. ہم تو صبح اٹھتے ہیں گناہ کرتے ہیں, رات کو سونے سے پہلے بھی گناہ کر کے ہی سوتے ہیں. ہمارا کیا بنے گا قیامت میں؟ جی جی, قیامت کے حوالے سے جب میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی نا حامد بھائی, تو صحابہ کرام علیہم الرضوان سامنے موجود تھے اور سب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور رقت امیز معاملات اس وقت نظر آئے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان قیامت کی گھڑی سے جب بھی بات ہوتی تو ان کے چہرے جو ہے نا زرد پڑ جاتے, خون کا ایسے پتہ چلتا کہ ان کے جسموں میں خون ہی نہیں ہے. تو صحابہ کرام علیہم الرضوان جب قیامت کا ذکر سنتے روتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, جیسے ماہ رمضان المبارک ابھی گزرا ہے, لوگوں نے روزے رکھے اور اسی طرح صحابہ نے بھی روزے رکھے تھے, اور جب چاند نظر آیا تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کو مبارک دی. اور سمجھ لو اس طرح جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مبارکباد دے رہے ہوتے ہیں تو صحابہ خوش ہوتے. جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا نا, پھر ایک رمضان ایسے آیا تو لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارک دی. عید کا دن تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ قیامت کے منظر یاد آنے لگے جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے کہ ان کو گناہ گاروں کو کس طرح سزا دی جائے گی اور جو جنتی ہوں گے ان کو کس طرح جنت میں داخل کیا جائے گا, ان کی شان کو بیان کرتے. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے ہیں. لوگوں نے پوچھا حضرت سارے خوش ہیں, خوشی کا دن ہے, آج رونے کا دن نہیں ہے, آپ رو رہے ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ لوگ خوش ہو رہے ہیں, شاید آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ ہماری عبادتیں قبول ہو گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں میں اس دن خوش ہوں گا میرا رب جب مجھے کہے گا اے عمر تیرے اعمال سارے قبول کر لیے. اللہ اکبر, سبحان تو اللہ. دوستو یہی بات بہت اہم بات ہے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, عرض کر رہا ہوں کہ قیامت کے دن عاجزی, اگر دیکھیں نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کرنا آسان ہے, نیکی کو قیامت تک لے کر جانا مشکل ہے, بڑا مشکل. بالکل صحیح ہے نا. جو نیکی کو اپنے ضمن میں چھپا لے, دل میں چھپا لے اور اس پر ایسا ہو جائے کہ معاملہ کہ وہ کسی کو عیاں ہی نہ کرے, نیکی کر دریا میں ڈال والی بات. مقصد ہے نیکی ایسی کریں کہ صرف رب کی رضا کے لیے, ایک ہی نیکی. اور اب دیکھیں آج ہم کہتے ہیں کہ یار ہم نے بڑے بڑے نیک کام کر لیے, اب ہم بخشے گئے ہیں, اور ایسی چیزیں ہیں جس سے ہم اجتناب کرنا چاہیے, ہم نہیں کرتے. صحیح ہے. جیسے آپ نے عمرے کی سعادت حاصل کی, میں آپ کو مبارکباد بھی دیتا ہوں, مجھے پتہ چلا تھا. اللہ تعالیٰ آپ کا عمرہ قبول فرمائے. ایک شخص تھا وہ جو ہے نا ہر سال عمرہ کرتا, اس کی عادت تھی, اس نے اپنا ایک حساب کتاب بنایا ہوا تھا, ہر سال ایک گروہ کے ساتھ وہ عمرے پہ جایا کرتا تھا اور وہ پیدل سفر کرتے تھے اس وقت. اب معاملہ یہ ہوا وہ قافلہ جا رہا ہے عمرے کے لیے, راستے میں ایک معاملہ ایسا ہوا کہ ایک عورت جو آل رسول ہے وہ ایک نا کوڑا کرکٹ والی جگہ پر بیٹھی ہوئی ہے اور ایک مردہ گوشت یعنی مردہ مرغی سمجھ لیں اس کو صاف کر کے نا اس کو تیار کر رہی ہے. ایک عمرے پہ جانے والے شخص جو ہر سال جاتا تھا اس نے دیکھا یہ عورت, اس کے پاس گئے, آپ نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں, یہ تو حرام ہے, آپ اس کو کیا استعمال کرنا چاہتی ہیں؟ انہوں نے کہا میرے گھر میں فاقہ ہے, میں آل رسول ہوں لیکن مجبوریاں فاقے ایسے آ گئے ہیں تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ مجبوری کے اندر میں یہ ایسا عمل کر رہی ہوں. تو پھر اس نے جو عمرہ کرنے جا رہا تھا شخص, اس نے کہا میں عمرہ کرنے کے لیے نہیں جا رہا ہوں, آل رسول کا یہ حالت ہو, جہاں یہ حالت پہنچ جائے اور ہم عمرے پہ جائیں, یہ ہمیں زیب نہیں دیتا. تو انسانیت کے ناطے انہوں نے اپنا سارا مال, ساری رقم اس کو پیش کر دی, کہنے لگے جاؤ اپنے گھر میں اس کو استعمال کر لو. اب اس کی برکت دیکھیں. اب ہم ایک چیز کو فالو کریں اور دوسری چیز کو فالو نہ کریں, یعنی عبادت کی طرف جائیں, انسانیت کی طرف نہ جائیں, آل رسول کی محبت کی طرف نہ جائیں, اور پھر اس پر ہم عمل بھی نہ کریں تو پھر کسی کام کا نہیں ہے. ایک بات ایڈ کروں گا بس, وہ پھر شخص واپس چلا گیا اپنی ساری رقم اس کو دے کر, باقی قافلہ عمرے پہ گیا. جب واپس آئے عمرے سے, لوگ سب کے گھروں میں مبارک دینے گئے ہیں. پھر جو شخص اس بڑھیا کو, جو اس عورت کو اپنی رقم دے کر آیا تھا, اس کے گھر بھی لوگ مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں. اچھا, لوگ حیران ہو گئے, یار یہ تو عمرے پہ تھا بھی نہیں, لیکن لوگ یہ تو واپس آ گئے. لوگ جو عمرے پہ گئے تھے وہ اس کو مبارک دینے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہر جگہ آپ کو پایا, ہر جگہ پایا, اور ہر جگہ ہم نے آپ کو دیکھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آل رسول کی محبت میں جو اس نے اس پر خرچ کیا تھا, اس کی بنسبت اللہ تعالیٰ نے اس کا
عمرہ بھی قبول فرما لیے، جتنے عمرے پہلے کیے تھے جی جی وہ بھی قبول فرما لیے، اور اس کو یہ مقام عطا اللہ نے اسے سعادت بخشی۔ اچھا یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے حضرت، یہ تو عمرے کی بات ہے، عمرہ فرض نہیں ہے جیسا کہ نا، حج فرض ہے۔ آج کل حج 12 لاکھ سے اوپر کا سلسلہ ہے، بہت مہنگا، عام بندہ نہیں کر سکتا، ہاں بلاوے کی بات ہے۔ اسی طرح حج فرض ہے تو کیا ایک انسان حج کو، مسلمان حج کو چھوڑ کر غریب کی مدد کر سکتا ہے؟ کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ دیکھیں حج کے بارے میں آپ کو عرض کروں گا کہ بہت اچھا سوال یہ بھی، اور جو بہت اہم بات نقطہ نظر کی بات ہے، وقت بہت مختصر سے جی بس 2 الفاظ میں انشاءاللہ تعالی۔ وہ یہ معاملہ یہ ہے، دیکھیں آج حج مہنگا ہو گیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص صبح اٹھے اپنے ماں باپ کی زیارت کرے، ہیں ہنستا ہوا مسکراتے ہوئے چہرے سے ملے ان کو، ان کے لیے دعا کرے، ان کی خدمت کرے، تھوڑی سی خدمت کر دے، اللہ تبارک و تعالی انہیں مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ تو ہے ایک ہے۔ جی جی جی۔ پھر میں اسی طرف آ رہا ہوں، جو غربا، اگر آپ کی استطاعت نہیں ہے، یقین جانیں اگر آپ کی نیت یہ تھی کہ میں حج پر جاؤں گا لیکن معاملات بڑھ گئے، آپ نے غربا مساکین کی مدد کی، ان پر خرچ کر دیا، اس رقم کو اس پر خرچ کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے پیار کرنا چاہتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ ہم تو رب کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے رب راضی ہو جائے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مخلوق خدا کی خدمت کرے اللہ تبارک و تعالی اس سے راضی ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اس سے راضی ہے کہ جو مخلوق خدا کی خدمت کرے۔ بہت بہت شکریہ علامہ افتخار احمد قادری صاحب، آپ نے بہت خوبصورت انداز میں گفتگو فرمائی، قیامت کی نشانی کے حوالے سے بھی اور خدمت کے حوالے سے بھی آپ نے گفتگو فرمائی۔ اللہ آپ کے علم عمل میں برکت عطا فرمائے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہے۔ ہمیشہ کی طرح میں گزارش کروں گا، اپنا خیال رکھیے، اپنے اہل و عیال، اپنے پڑوسی، اپنے رشتہ دار اور اس ٹیم کا جو بیچاری دن رات محنت کرتی ہے کیمرے کے بیک پہ، ہم تو یہاں پروگرام کرتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت سے لوگ ہیں جو آپ تک پروگرام پہنچاتے ہیں، ان کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ سب کے حال پر رحم فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔